الرحيم. وعن خباب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنفق مؤمن من نفقة إلا نفقته في هذا التراب. وفي رواية قال: النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: ما انفق مؤمن من نفقۃ الا اجر فیہا، کہ ایک ایمان والا جو بھی خرچہ کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر تو اس پر اسے اجر ملتا ہے، الا نفقتہ فی ھذا التراب، سوائے ان اخراجات کے جو وہ مٹی پر کرتا ہے، تعمیرات پر کرتا ہے۔ ما انفق مؤمن من نفقۃ، ایمان والا جو بھی خرچہ کرتا ہے وہ اخراجات مراد ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، جس کی ضرورت ہو بنیادی طور پر، بھلے وہ اہل و عیال پر خرچہ ہی کیوں نہ ہو، اعزاء اقرباء پر ہی خرچہ کیوں نہ ہو، رشتہ داروں پر، دوست احباب پر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کا خرچہ تو اس میں اجر ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو گھر والوں کو کھلانے پلانے میں جو خرچ کرتا ہے اس میں بھی اگر اس کی نیت ریا نمود کی نہیں ہے، اسی طرح کوئی چیز اپنی ضرورت کی خریدنے میں خرچ کرتا ہے، سودا سلف لانے میں خرچ کرتا ہے، گھر کی ضروریات خریدنے میں خرچ کرتا ہے، یہ سب وہ اخراجات ہیں حدیث میں فرمایا کہ اس پر اسے اجر ملتا ہے، بس نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ بعض علماء اور بزرگان دین نے فرمایا کہ دین محض نیتوں کی تبدیلی کا نام ہے، ذرا سی نیت کی تبدیلی سے ہم بہت سارے ایسے کام جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں دین کی صف میں اور دین کی فہرست میں لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ملازمت کے لیے جاتے ہیں، دکان کھولنے کے لیے جاتے ہیں، کاروبار تجارت یا مارکیٹ میں جاتے ہیں، اگر اس میں صرف پیسہ کمانے کی نیت نہ ہو، یہ نیت ہو کہ اللہ میں اس لیے کما رہا ہوں، اس لیے ملازمت، اس لیے تجارت کر رہا ہوں کہ گھر والوں کا نان و نفقہ اٹھاؤں، ان کا خرچہ اٹھاؤں، جن کا نان و نفقہ اٹھانا مجھ پر واجب ہے، ضروری ہے، اور میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں حلال کماؤں۔ حلال کمانا یہ عبادت ہے، فرائض میں سے ایک فرض ہے، بس میں اس پر عمل کرنے کے لیے جاتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، دکانداری کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، کاروبار اور مارکیٹ میں جاتا ہوں۔ اگر یہ نیت رکھ لے تو انسان یہ کمانا بھی، یہ ملازمت، یہ تجارت، دکانداری، یہ سب اجر و ثواب کے زمرے میں داخل ہو جاتے۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے محض بھوک مٹانے کی نیت نہ ہو، صرف تلذذ کی اور لذت کی نیت نہ ہو، یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے جسم میں طاقت توانائی آئے اور میں آپ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں گا۔ اس نیت کے ساتھ تھوڑی سی بس نیت کو تبدیل کر لیں، یہ کھانا بھی عبادت بن جائے، جس کو ہم لذت کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے کھا رہے ہیں، یہ بھی عبادت بن جاتا۔ بال بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، بچوں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ، یہ ایک طبعی چیز ہے، انسان فطرت اور طبیعت کی بنیاد پر بھی کرتا ہے، لیکن اگر یہ نیت کر کے کر لیں کہ اللہ بچوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ تو حضور نے، اللہ کے نبی نے حکم دیا، آپ بھی کیا کرتے تھے، من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بچوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ مطلق بچے مراد ہے، کوئی سا بھی بچہ، لہٰذا میں اس نیت سے ان سے پیار کرتا ہوں، محبت رکھتا ہوں کہ
حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بس آپ کی اتباع میں کر رہا ہوں۔ باپ کا فطری جذبہ بھی وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، نیت کی ذرا سی تبدیلی سے وہ اجر و ثواب میں داخل ہو جاتا۔ تو دنیا کے روزمرہ کے بہت سارے کام ہم ذرا سی نیت کی تبدیلی سے اس کو ہم دینداری میں داخل کر سکتے ہیں۔ سودا سلف لانے مارکیٹ گئے، خریداری کے لیے بازار گئے، نیت یہ رکھے کہ گھر والوں کا نان و نفقہ میرے ذمے میں لازم ہے، اس کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں، وہ خریدنے جا رہا ہوں۔ وہ واجب عمل ہے، گھر والوں کے اخراجات، ایک واجب کو آدمی پورا کرتا ہے تو اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہذا ہر خرچے پر، ہر محنت پر، ہر اس کی جو مشغولیت ہے، مصروفیت ہے، اس پر اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ بس ذرا سی نیت کو اپنا بہتر کر لیں تو اجر و ثواب کا وہ باعث بن جاتا۔ الا نفقتہ فی ھذا التراب، سوائے ان اخراجات کے جو انسان مٹی پر کرتا ہے۔ علماء نے اس جملے کی وضاحت میں لکھا ہے کہ بے جا تعمیرات میں صرف کر دینا، نقش و نگار میں صرف کر دینا، بغیر ضرورت کے، ضرورت سے زائد ہے لیکن پھر بھی تعمیر پر تعمیر کیے جا رہا ہے، ایک مکان سے دوسرا مکان، پھر اس مکان پر مزید تزئین و آرائش، وسیع اور عریض جو ہے نا جگہیں، اور پھر اس پر نقش و نگار کے لاکھوں کروڑوں اخراجات، یہ سب جو ہیں اگر ضرورت سے زائد ہے، اور ایک حد تک ضرورت ہوتی ہے آدمی رہائش کے لیے کریں، اس کی بھی ضرورت ہے، رہائش کے ساتھ آدمی آسائش کے لیے کرے وہ بھی جائز ہے، لیکن آسائش کے ساتھ اگر نمائش کے لیے کر رہا ہے تو وہ شرعاً منع ہے۔ علماء نے لکھا کہ تعمیرات کا ایک مقصد تو رہائش ہوتا ہے، وہ رہائش آدمی کسی بھی مکان میں کر سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ دوسرا مقصد آدمی کا آسائش، اپنی آسانی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، تو شرعاً اپنی آسانی اور راحت کے لیے بھی خرچ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن تیسرا مقصد نمائش ہوتا ہے، اگر نمائش کے مقصد سے کر رہے ہیں، نمائش کا مطلب ہوتا ہے ریا نمود، دکھلاوا، اگر اس مقصد سے کر رہے ہیں، تعمیر پر تعمیر کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، سجا رہے ہیں، یہ جو ہے شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ اس پر خرچ کیا ہوا مال وہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کے نزدیک بے وقعت۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت حضور نے بیان فرمائی تھی، بڑی بڑی تعمیرات ہوں گی مکے کے اندر، اونچے اونچے ٹاور اور اونچی اونچی جو بیت اللہ سے بھی اوپر ہوں تعمیرات کی جائیں گی، اور تعمیرات میں مقابلہ ہوگا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فضا ہوگی، جس کا آج ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ تعمیرات کے اندر مقابلہ، تو بیجا تزئین اور آرائش یہ بھی اس میں داخل ہے، اس خرچے میں داخل ہے جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ تو تزئین اور آرائش پہ بھی اتنے خرچے کر جانا جو آج جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند۔ بعض روایات کے اندر آتا حضور علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو دیکھا کہ ایک صحابہ نے اپنے گھر کے اوپر گنبد نما کوئی چیز بنا رکھی تھی، تو حضور علیہ السلام نے سخت ناگواری کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ ان صحابی کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو مسمار کر دیا، توڑ دیا، کہا کہ ہر تعمیر جو ضرورت سے زائد ہو بس وہ اللہ کے نزدیک بے حیثیت ہے، بے وقعت۔ تعمیرات میں انسان اب بقدر ضرورت رکھیں، بے جا اسراف سے گریز کریں، خواہ وہ تعمیرات گھر کی ہوں، خواہ وہ تعمیرات مسجدوں کی ہوں، مسجدوں کی تزئین و آرائش میں بھی بے جا اسراف، جس کا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں کے مینار بن رہے ہیں بھائی، جس کی کیا وجہ اور کیا تک ہے، اور ہلکا پھلکا مینار جس سے کام چلایا جا سکتا تھا، کروڑوں کی تزئین و آرائش پر، دیواروں پر، بیت الخلاؤں پر، باتھ روموں پر خرچے ہو رہے ہیں، چندے کا مال اس پر صرف ہو رہا ہے، یہ سب بے جا اخراجات میں ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جو ہے اس پر ہم جو ہے نا لٹا رہے ہوتے ہیں اور خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔
عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.